اس وقت میرے ساتھ پٹن پریمیئر لیگ کمیٹی کے رکن گل شہزادہ، اس سے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ٹورنامنٹ جو پٹن پریمیئر لیگ شروع ہوا ہے، یہ اس مرتبہ کب سے شروع ہوا اور کتنی ٹیموں نے اس میں شرکت کی؟ شکریہ جلال الدین صاحب۔ یہ پٹن پریمیئر لیگ تقریباً 2014 سے شروع ہوا ہے۔ 2014 سے یہ ٹورنامنٹ کا سلسلہ شروع ہے اور یہاں پر چل رہا ہے۔ 2014 میں جب یہاں پر یہ ٹورنامنٹ کا آغاز ہم نے کیا تو یہ گراؤنڈ میں سارے پتھر تھے۔ یہ 2002 میں جو JUI کی گورنمنٹ تھی، مولانا دلدار احمد صاحب ہمارے MP تھا، انہوں نے یہ گراؤنڈ کا انعقاد کیا تھا، اور اسی کے بعد جب ان کے جانے کے بعد اس گراؤنڈ پر آنے والے جو تمام ہمارے ممبر حضرات ہیں، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اور گراؤنڈ کی حالت یہ تھی اپنی مدد آپ کے تحت، کبھی طلا محمود سے، کبھی سجاد سے، کبھی دوسرے خیر حضرات ہیں ان سے پیسے لے کر اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن گورنمنٹ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پچھلے سال اس میچ کے چیف گیسٹ ہمارے MP صاحب تھے سجاد، انہوں نے 1 کروڑ روپے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے IDP میں ڈالیں گے، ابھی تک اس کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ آیا ہے وہ گراؤنڈ کھلا ہوا۔ اور پچھلے سال انہوں نے بتایا تھا کہ نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ یہ گراؤنڈ آپ کے لیے ایسے بناؤں گا کہ 1 کروڑ اگر انہوں نے لگایا تو یہ گراؤنڈ بالکل، ابھی دیکھو واپڈا کا روڈ بھی بیچ میں جا رہا ہے، اس طرف باؤنڈری بالکل نہیں ہے، اور نیچے یہاں پر دیکھا تو نیچے جو دیوار ہے وہاں سے اگر یہ اس کی فیلنگ ہوئی تو یہ ایک بہترین گراؤنڈ بن سکتا ہے۔ تینوں ڈسٹرکٹ کے لیے واحد ایک گراؤنڈ ہے۔ تو اور جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ کتنی ٹیموں نے حصہ لیا، تو 61 ٹیمیں اس سال اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے آل کوہستان سے، اور ابھی آج دوسرا آخری سیمی فائنل ہے، اور تقریباً بس ایک فائنل ہی میچ باقی رہ جائے گا۔ کیا دیکھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ کوہستان ہے اور کوہستان میں کھیل کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا، تو آپ بحیثیت ہی ایک رکن ہیں پٹن پریمیئر لیگ کی، لوگوں کے یہاں جو مطلب کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کی جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو یہاں پٹن پریمیئر لیگ کا اصل جو مقبولیت ہے، مقبول ہوا، یہ ایک برانڈ بن چکا ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائے کہ 60-70 ٹیمیں اگر اس میں حصہ لیتی ہے تو یہاں باہر آؤٹ ڈسٹرکٹ کے 2 پلیئر، 3 پلیئر اس ٹورنامنٹ میں ہے، تو آؤٹ ڈسٹرکٹ کے ابھی جہاں پر جو میں آپ کو بتاؤں PSL کھیلنے والے پلیئر کھیل رہے ہیں، اس PPL کو اتنا مطلب پروموٹ کیا ہم نے۔ یہاں کا اصل بنیادی جو کردار ہے اس PPL کو پروموٹ کرنے میں کراؤڈ کا ہے۔ کراؤڈ جہاں پر زیادہ ہوں گے تو وہاں کرکٹ کا رونق کچھ اور لگتا ہے۔ جس طرح انڈیا میں کراؤڈ زیادہ ہوتے ہیں، IPL جس طرح مقبولیت کی بلندیوں پر ہے، یہاں پٹن میں کراؤڈ، اور دوسری پٹن کی بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ یہاں مہمان ٹیموں کو سپورٹ زیادہ ملتا ہے، مطلب مہمان ٹیموں کو سپورٹ زیادہ مل رہا ہے۔ ابھی دیکھو ایک اپر کوہستان کی ہے، ایک لوور کوہستان کی ہے۔ ہاں یہاں کی ہماری جو مطلب کراؤڈ ہے، ہوم گراؤنڈ کا کراؤڈ کو ٹیموں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مہمانوں کو سپورٹ زیادہ ملتا ہے، زیادہ کرتے ہیں۔ تو پاک قومی TV کے پلیٹ فارم سے آپ جو منتخب نمائندے ہیں اور ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو اسپیشلی اپنے نمائندے، اپنے MP سجاد صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ روپے اپنے ADP میں ڈالیں گے، اور 1 کروڑ اگر انہوں نے اپنے ADP میں ڈالا تو 1 کروڑ روپے اگر اس پر لگائے صحیح طریقے سے تو اس کو ایک بین الاقوامی اسٹیڈیم کا شکل ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن سجاد سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گنڈاپور نے ہم نے پہلے ڈالا تھا، جب گنڈاپور کی گورنمنٹ گئی، سہیل افریدی آیا تو انہوں نے بیچ میں سے نکالا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ میں 1 کروڑ روپے اپنی ADP میں ڈالوں، تو اب انحصار کرتا ہے سجاد پہ، اور ہمارا یقین ہے کہ سجاد اپنی ٹینیور میں اس گراؤنڈ کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو باقاعدہ طور پہ اس گراؤنڈ میں ایک مطلب MLA صاحب بھی آیا تھا، اور MLA جو ہے وہ پورے تینوں کوہستان کا ہے، تو اس کا حق نہیں بنتا؟ MLA صاحب نے بھی یہ بہت اچھا سوال کیا، اور ہمیں یہاں پر جو چند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجاد نے 1 کروڑ روپے کمیٹی والوں کو دیا ہے۔ ان کا ذہن اس طرح بنا ہے کہ 1 کروڑ روپے کمیٹی والوں کو دیا ہے۔ وہ 1 کروڑ روپے انہیں بتایا میں اپنی ADP میں ڈالوں گا، 1 کروڑ روپے جب ان کے ADP میں آئے گی تو کوئی ٹھیکیدار ہوگا، ٹھیکیدار ٹینڈر ہوگا، پھر یہاں پر کام ہوگا۔ لیکن یہاں لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ بس 1 کروڑ روپے سجاد نے دیا ہے، حالانکہ میں آپ کے TV کے وسط سے کہہ رہا ہوں کہ وہ 1 کروڑ ابھی تک ADP میں نہیں آئے ہیں۔ جب آئیں گی تو پھر کوئی ٹھیکیدار ہوگا، پھر اگر ادھر کام ہوگا۔ اس طرح اگر 1 کروڑ دیا تو پھر تو مزے پروسیس ہوتے ہیں۔ دوسرے MLA کی بات آپ نے کی، اس سے پچھلے سال 2025 میں سجاد کا، 2024 میں MLA ہمارا ادریس تھا۔ ادریس نے جاتے جاتے انہوں نے بتایا کہ میں اپنی ADP میں 60 کروڑ روپے اس گراؤنڈ کے لیے ڈالوں گا، لیکن اس کا بھی صرف ایک اعلان، ابھی تک کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اعلان ہے، اگر آپ ہماری آواز ایوانوں تک پہنچاتے ہیں شاید تو ہم آپ کے لیے دعاگو رہیں گے۔ یہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ لوگ آپ خود دیکھو، آپ کا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو کچا کچ بھرا ہوا ہے، اور یہ سیمی فائنل مراحل ہے، اور ابھی دھوپ بھی بہت تیز ہے۔ آپ دیکھیں گے فائنل کے دن آپ اسپیشل ضرور آئے اپنی کوریج کے لیے، تو یہاں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جو کھلاڑی ہے 11 کی 11 12 یہ گراؤنڈ میں ابھی ایک جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ باہر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔
तो ये इतना मकबूल हो चुका है तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ आपके दुबेर के इस साल 2-3 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन वो रह गई। खासकर स्पेशली आपके गांव से 2 टीमें थी, 2 टीमें थी इतनी दूर से और मुश्किल रास्ते से वो वहाँ से आकर इस PPL खेलने के पुरअमन तरीके से, न कोई लड़ाई न झगड़े, कुछ भी यहाँ पर ऐसे कोई इशू नहीं। जैसे इस तरह का माहौल है कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह पुरअमन तरीके से। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह आपने गुल शहजादा की बातें सुनी कि यहाँ पहली मरतबा इतना बड़ा क्राउड जमा हो रहा है और हमें खुशी होती है कि पूरी तीनों कोस्तान क्रिकेट जो स्टेडियम है, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम आज तक नुमाइंदों से महरूम रहे। हमारे MLA साहब है, उसने ये वादा किया कि मैं 60 करोड़ तक इस ग्राउंड के लिए दूंगा। हमारे MPA साहब ने कहा मैं 1 करोड़ रुपए ADP में डालूंगा, लेकिन इसको इतना ज़रूरी नहीं समझा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ जो क्राउड से पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, उनके लिए बैठने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है, उनके लिए यहाँ कोई ख़ास सिस्टम नहीं है। तो मेरे भी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से ये इल्तिजा होगी कि खुदारा इस पर नोटिस लेके फिलफोर दिलदार अहमद स्टेडियम पटन में जो है इस पर फौरी काम किया जाए।